حسن خاتمہ سے کیا مراد ہے؟ الشیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھے انجام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضرور مسجد میں فوت ہوں یا جائے نماز پر، یا آپ جس وقت فوت ہوئے تو قرآن پاک آپ کے ہاتھ میں ہو، یا آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں۔ تمام مخلوقات میں سے بہترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فوت ہوئے تو اپنے بستر پر سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سے بہترین تھے، وہ اپنے بستر پر فوت ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب سیف اللہ تھا، وہ اپنے بستر پر فوت ہوئے۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ شرک سے پاک ہوں۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ نفاق سے پاک ہوں۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ آپ بدعتوں سے پاک ہوں۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ آپ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوں۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ آپ مسلمانوں کے خون، مال اور عزت کے بوجھ سے پاک ہوں، حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرنے والے ہوں۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ آپ کا دل سلامت ہو، نیت پاک ہو اور آپ حسن اخلاق پر ہوں، کسی مسلمان کے لیے آپ کے دل میں کوئی بغض، کینہ، بدگمانی اور نفرت نہ ہو۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ آپ 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے والے ہوں۔ اے اللہ پاک تمام کا ہمارا انجام اچھا کر دے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ زبان کی اہمیت۔ دنیا کی 5000 سال تاریخ میں ایک بھی قوم ایسی نہیں تھی جس نے کسی دوسری زبان میں ترقی کی ہو۔ دنیا کا جدید ترین ملک اسرائیل میں کسی کو انگریزی نہیں آتی۔ کم مدت میں انتہائی ترقی کرنے والا ملک جرمنی، جہاں لوگ انگریزی سے نفرت کرتے ہیں۔ دنیا اسلام کا ترقی یافتہ ملک ترکی، جہاں استاد سے لے کے آرمی چیف اور سائنسدان سے لے کر چیف جسٹس تک ترک زبان میں ہے۔ چین میں کوئی سرکاری یا نجی عہدے دار انگریزی زبان بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ایران کا تمام سرکاری نظام فارسی میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ یہاں ہر سال نوبل انعام کے لیے کوئی نہ کوئی نامزد ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کس نے ہمارے دماغ میں بٹھا دیا کہ ہم انگریزی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ عجیب ہے کہ اردو ادب کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، انگریزی ادب 300 سال سے پہلے نظر نہیں آتا۔ ہمیں اپنی زبان کو اہمیت دینی ہوگی۔ اگر دنیا میں نام بنانا ہے تو دنیا ترقی کرے گی اپنی زبان کی بدولت۔ ہم نے آدھی عمر گنوا دی انگریزی زبان سیکھتے سیکھتے۔ ٹوٹا ہوا گلاس۔ یہ ایک سعودی طالب علم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے جو حصول تعلیم کے لیے برطانیہ میں مقیم تھا۔ وہ طالب علم بیان کرتا ہے کہ مجھے ایک ایسی انگریز فیملی کے ساتھ ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہنے کا اتفاق ہوا جو ایک میاں بیوی اور ایک چھوٹے بچے پر مشتمل تھی۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی کسی کام سے باہر جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ گھر پر ہی ہیں تو ہم اپنے بچے کو کچھ وقت کے لیے آپ کے پاس چھوڑ دیں۔ میرا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ وہ بچہ مجھ سے کافی مانوس تھا۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد وہ مجھ سے اجازت لے کر کچن میں گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی بچے کی چیخ سنائی دی تو میں جلدی سے کچن میں گیا اور دیکھا کہ شیشے کے جس گلاس میں بچہ پانی پی رہا تھا وہ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ چکا تھا اور بچہ ڈر کر اپنی جگہ سہما ہوا کھڑا تھا۔ میں نے بچے تسلی دی اور کہا تم پریشان نہ ہو اور امی واپس آئیں تو ان سے کہنا گلاس انکل سے ٹوٹ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا اگلے دن ایک گلاس لا کر کچن میں رکھ دوں۔ یہ ایک معمولی واقعہ تھا اور میرے خیال میں پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ جلد ہی دونوں میاں بیوی واپس آ گئے۔ میں نے بچہ ان کے حوالے کر دیا اور عورت جب کچن میں گئی اور گلاس ٹوٹا ہوا پایا تو بچے سے پوچھا۔ بچے نے اس کو وہی بتایا جو کہ میں اس کو سمجھا چکا تھا۔ اسی شام کو بچہ میرے پاس بہت افسردہ حالت میں آیا اور مجھے کہا انکل میں نے امی کو سچ بتا دیا ہے کہ وہ گلاس آپ نے نہیں بلکہ میں نے توڑا ہے۔ اگلی صبح میں یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے میں دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اس بچے کی ماں کھڑی تھی۔ اس نے مجھے صبح بخیر کہا اور نہایت ہی شائستگی سے میرا نام لے کر کہا ہم آپ کو ایک نفیس اور شریف آدمی سمجھتے تھے مگر آپ نے ہمارے بچے کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دے کر اپنا وقار خراب کر لیا ہے۔ ہم نے آج تک کسی بھی معمولی یا بڑی بات پر اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بولا، نہ کبھی اس کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے، لہٰذا ہم آپ کو مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ براہ کرم آپ 24 گھنٹے کے اندر اپنے لیے کسی دوسری رہائش کا بندوبست کر
کر لیجئے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آئیے ہم ایک لمحے توقف کے ساتھ اپنا ہلکا سا احتساب کریں۔ ہم میں سے تقریباً ہر بندہ صبح سے لے کر شام تک معمولی باتوں پر کئی دفعہ جھوٹ بولتا ہے، اور کتنی دفعہ ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں جس پر ہمیں کوئی ملال نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر حال میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بد نظری سے کئی مرض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ایک سیکنڈ کی بد نظری ہو، دل کو ضعیف ہو جاتا ہے، فوراً کشمکش شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کشمکش سے قلب میں مثانے کے غدود مترم ہو جاتے ہیں، جس سے اس کو بار بار پیشاب آنے لگتا ہے۔ پیشاب سے پہلے یا بعد میں رطوبتوں کا اخراج کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کو جسمانی دیمک کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ایسی دیمک کی جسمانی بیماری کے مریضوں کی تعداد مرد اور عورت دونوں میں ہی آج کل بہت زیادہ ہے۔ ان سب معاملات سے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس سے دماغ کمزور اور نسیان پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر برائی کا سبب نسیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے قوت دماغ اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بھول کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے انسان کا علم بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر گردے کمزور ہوتے ہیں اور بد نگاہی کی بد عادت میں سارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ زلزلے میں کیا ہوتا ہے، جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے یا نہیں۔ گناہ نفس و شیطان کی طرف سے زلزلہ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ اچانک نظر پڑی اور فوراً ہٹا لی تو دل میں زلزلہ آتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، مگر گناہ اور بری نظر سے بار بار مسلسل دیکھتے رہنے پر زلزلے کی صورت یعنی لعنت برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہنی اور دلی بے سکونی کے عذاب کے جھٹکے لگتے ہیں۔ پڑھ کر دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ سب سے بری آواز ترجمہ اپنی چال میں اعتواض آہستہ رکھے۔ بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز رفتار سے چلنا چاہیے، اتنی تیز ہو کہ بھاگنے قریب پہنچ جائے، اور نہ ہی اتنی سست ہو، اتنی آہستہ کہ سستی میں داخل ہو جائے۔ یعنی انسان کو درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے، رفتار نہ اتنی تیز ہو کہ بھاگنے قریب پہنچ جائے اور نہ ہی اتنی آہستہ کہ سستی میں داخل ہو جائے۔ یہاں تک کہ جب کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھنے جا رہا ہو تو اس کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے سے منع فرمایا۔ بھاگنے سے منع فرما کر وقار اور سکون کے ساتھ چلنے کی آواز آہستہ رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سنانا مقصود ہو ان تک آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے، لیکن اس سے زیادہ چیخ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص درس دے رہا ہو یا واز کر رہا ہو تو اس کی آواز اتنی ہی بلند ہونی چاہیے جتنی اس کے مخاطبوں کو سننے سمجھنے کے لیے ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ آواز بڑھانے کو بھی اس آیات کے تحت بزرگوں نے منع فرمایا ہے۔ اس حکم پر خاص طور پر ان حضرات غور کرنے کی ضرورت ہے جو بلا ضرورت اسپیکر کا استعمال کر کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ مغربی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی شوہر نہیں ہے جو کہے بیگم تم گھر پر رہو، میں ہر چیز تمہیں گھر لا کر دوں گا۔ وہاں کوئی بیٹا نہیں ہے جو کہے ماں تم گھر سے نہ نکلو، مجھے حکم دو۔ وہاں کوئی بیٹی نہیں ہے جو کہے ماں تم تھک گئی ہو، آرام کرو، میں کام کر دوں گی۔ وہاں عورت گھر کے کام خود کرتی ہے اور روزی کمانے کے لیے دفتروں میں دھکے بھی خود کھاتی ہے۔ کل تک آزادی کے نعرے لگانے والی آج سکون کی ایک سانس کو ترس رہی ہے۔ کوئی مرد انہیں نہیں اپناتا، نہ ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ صرف استعمال کی جاتی ہیں بس۔ مسلمان عورتوں، تم کسی ملکہ سے کم نہیں ہو، باپ کے سائے میں لاڈوں سے پلی ہو، بھائی تمہارا محافظ ہے، شوہر تمہارا زندگی بھر کا ساتھی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو گھر میں بیٹھ کر ہانڈی روٹی کر کے تم ملازمہ ہو؟ نہیں، یہ بھول ہے تمہاری۔ یہ ہانڈی روٹی کا سامان جو تمہارا شوہر لے کر آتا ہے، یہ گرمیوں کی دھوپ اور گرم لو اور وجود پگھلانے والے سورج سے لڑ کر لاتا ہے۔ تمہیں تو مغربی عورتوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن تم کو آزادی نسواں کے سنہرے خواب دکھا کر تمہارے وقار کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اس سازش کو نہیں سمجھو گی تو تم بھی متاع کوچہ و بازار بن جاؤ۔ پلیز یورپی کلچر کی محبت کو دل سے نکال دیجئے، ورنہ صرف پچھتاوا ہاتھ آئے گا اور کچھ نہیں۔ اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کو اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔